نیکسٹ کیا ہے جی؟ زکوٰۃ الفطر. زکوٰۃ الفطر مطلب جو ہم رمضان میں نکالتے ہیں، ٹھیک ہے، صدقہ فطر جسے ہم کہتے ہیں. ہر چھوٹے بڑے مرد عورت آزاد اور غلام کے اوپر فرض ہے، ٹھیک ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے رمضان کے حوالے سے ایک سا کھجور یا ایک سا جو، اس کو جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض کیا. سا کتنا ہوتا ہے؟ تقریباً 2.5 کلو، یا بعض روایتوں میں یہ بھی ہے کہ 2 کلو 100 گرام، لیکن زیادہ بہتر یہی ہے کہ 2.5 کلو وہ احتیاط موقف ہے، یعنی محتاط موقف ہے، احتیاط والا. 2.5 کلو کا سا ہوتا ہے. حکمت اس میں کیا ہے؟ حکمت یہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو الفطر طہرۃ للصائم، جو روزے دار ہے نا اس کو پاک کرنے والا ہے. مطلب اس سے کوئی لاہ و لعب، کوئی کمی کوتاہی روزے کی حالت میں ہو جاتی ہے بندے سے، چیخنا چلانا کر لیا، کوئی گالم گلوچ ہو گئی، کوئی جھوٹ بول لیا، بعد میں احساس ندامت بھی پیدا ہو گیا، تو وہ جو کمی کوتاہی رہ جاتی ہے روزوں میں، تو اس کو دور کرنے کے لیے آپ کیا کرتے ہیں؟ صدقہ فطر ادا کرتے ہیں. اور دوسرا کیا ہے؟ وَطُعْمَةً لِّلْمَسَاكِينِ، مسکین کو کھانا بھی مل جاتا ہے، مسکین کا بھی فائدہ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے. نیکسٹ کیا ہے کہ کس کے اوپر صدقہ فطر جو ہے وہ واجب ہے؟ آزاد مسلمان کے اوپر واجب ہے، جو بھی مسلمان ہے سب کے اوپر، چھوٹا بڑا مرد عورت، یہاں تک کہ بعض فقہاء نے کہا ہے کہ 1 دن کا بچہ ہو اس کے اوپر بھی، ہاں جو اس کا غلام ہوگا. تو جس کی رسپانسبلٹی میں جتنے بھی لوگ ہیں، گھر کا جو بڑا ہے اس کی رسپانسبلٹی میں جتنے بھی لوگ ہیں وہ ان سب کا صدقہ فطر ادا کرے گا. یعنی انہوں نے روزے رکھے نہیں رکھے، بیمار تھے، سب کا صدقہ فطر ادا کرے گا. یہی رائے صحیح معلوم ہوتی ہے. سر بیوی اپنا صدقہ فطر خود ادا کرے گی، شوہر ادا کرے گا؟ نہیں، شوہر ادا مال ہے تو خود ادا کرے گا، شوہر ادا؟ نہیں، شوہر ادا کرے گا. بیوی کا صدقہ فطر بھی شوہر ادا کرے گا. ویسے اتنا زیادہ مال ہوتا بھی نہیں ہے، بیوی بھی ادا کر دے تو مطلب کیا 2.5 کلو گندم کیا آج فی زمانہ. سر یہ جو مختلف حساب کی کیٹیگریز ہیں فطر کے معاملے میں، کھجور بھی ہے اور باقی چیزیں بھی، تو سر اس میں یعنی ہر شخص اپنے معیار کے مطابق تعین کرے گا؟ ہاں ایسا ہی ہے کہ ہر شخص اپنے معیار کے اعتبار سے صدقہ نکالے تو یہ زیادہ بہتر ہے. کوئی 2.5 کلو جو ہے وہ چاول کے اعتبار سے نکال لے اگر چاول اس کی غذا ہے، کوئی گندم کے اعتبار سے نکال لے اگر گندم اس کی غذا ہے. عربوں میں زیادہ کھجور چلتی ہے تو کوئی کھجور کے اعتبار سے نکال لے، ٹھیک ہے. 2.5 کلو. ہاں اس میں احناف کا اختلاف ہے، احناف اس میں کہتے ہیں 1.25 کلو، ٹھیک ہے. وہ نصف سا ہے کیونکہ ان کا سا جو ہے وہ تقریباً کوئی 3.5 کلو کا ہے، تو وہ نصف سا کے اعتبار سے 2.5 کلو کہتے ہیں. سر اس میں جنس کے بدلے جنس ہی دینا بہتر ہے یا پھر رقم بھی دی جا سکتی ہے؟ جنس کے بدلے جنس دینا بہتر ہے، لیکن رقم بھی دے سکتے ہیں. تو ائمہ ثلاثہ یعنی امام مالک، امام شافعی، امام احمد کا موقف یہ ہے کہ صدقہ فطر ہر کسی کے لیے واجب ہے، ہر کسی کے اوپر ہے. گھر کے 10 جی ہیں، 10 کے اوپر واجب ہے، ٹھیک ہے. 1 دن کا بچہ ہے اس کے اوپر بھی لازم ہے، یعنی اس کا سرپرست دے گا. لیکن امام ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ نہیں، جو صاحب نصاب ہے اس کے اوپر صدقہ فطر ہے. وہ اس کو زکوٰۃ کی طرح کنسیڈر کرتے ہیں، زکوٰۃ الفطر ہے نا، تو وہ اس کو زکوٰۃ کی طرح کنسیڈر کرتے ہیں کہ جیسے زکوٰۃ جو ہے وہ صاحب نصاب کے اوپر ہے، اسی طرح زکوٰۃ الفطر بھی صاحب نصاب کے اوپر ہے. لیکن باقی ائمہ اس کو حدیثوں سے لیتے ہیں نا، جیسے جو ہے وہ حدیثوں میں عام طور پہ مطلب الفاظ اسی طرح سے ہیں کہ یہ جیسے دیکھیں نا، یہ جو روایت ہے نا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ الفطر کو فرض کیا رمضان میں 1 سا کھجور میں سے، 1 سا جو میں سے، علی العبد، ٹھیک ہے، والحر، غلام ہو آزاد ہو، والذکر والانثی، مذکر و مؤنث ہو، والصغیر والکبیر، چھوٹا ہو بڑا ہو. تو وہ عام طور پہ ائمہ ثلاثہ اس سے استدلال کرتے ہیں، ٹھیک ہے. تو یہی بات بہتر معلوم ہوتی ہے. یہ بخاری مسلم کی روایت ہے کہ سب کا جو ہے وہ صدقہ فطر دے دینا چاہیے. وہ اس کو زکوٰۃ کی طرح کنسیڈر کرتے ہیں، وہ اس کو زکوٰۃ سمجھتے ہیں. وہ کہتے ہیں چونکہ فرض ہے تو فرض ہونے کی وجہ سے یہ زکوٰۃ کی طرح ہے، اور زکوٰۃ صاحب مال پہ ہے.
وہ بھی اس کو فرض قرار دیتے ہیں۔ وہ جو امام ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ یہ صاحب نصاب ہے تو وہ نصاب وہ زکوٰۃ والا ہے، زکوٰۃ والا نصاب ہی ہے، ایسا ہی ہے۔ نصف سا کی وہ کہاں سے لیتے ہیں استدلال کہ آدھا سا ہوگا یہ؟ وہ آگے روایت آ رہی ہے۔ اس کی مقدار کیا ہے؟ ٹھیک ہے، صدقہ فطر کی مقدار جو ہے وہ 1 سا ہے، جیسے وہ پیچھے روایت گزری ہے بخاری مسلم کی، ٹھیک ہے، جو میں سے ہو، گندم میں سے ہو، کھجور میں سے ہو، کشمش ہو، ٹھیک ہے، پنیر ہو، چاول ہو، مکئی ہو، کوئی بھی۔ ایسے یہ پنیر چاول مکئی جو یہ منقع جو یہ بھی، ان کی ریگولر آئٹم تھی عربوں کی۔ ہاں عربوں میں عام ہوتا تھا، ہاں انگور بھی عام تھا، ٹھیک ہے، اس کی کشمش بھی بن جاتی تھی، کھجور بھی عام تھی، ٹھیک۔ امام ابو حنیفہ علیہ رحمہ کہتے ہیں کہ جی قیمت بھی نکال سکتے ہیں، یہی بات بہتر معلوم ہوتی ہے۔ عام طور پہ فقہا کا موقف یہ ہے کہ نہیں، جنس ہی نکالی جائے، ٹھیک ہے، یعنی جو کھانے والی چیز ہے وہی آپ نکالیں، کھجور نکالیں، گندم نکالیں، آپ قیمت نہیں نکالی جا سکتی، لیکن زیادہ بہتر یہی معلوم ہوتا ہے کہ نہیں، قیمت بھی نکالی جا سکتی ہے، اگرچہ بہتر یہ ہے کہ آپ جنس ہی نکالیں، کیونکہ مقصد کیا ہے؟ غریب مسکین کو کھانا کھلانا۔ پیسے دے دیتے ہیں تو بعض اوقات وہ اس کو اللہ تللوں میں اڑا دیتا ہے۔ کھانے کے معاملے میں ہم نے شہری زندگی میں دیکھا کہ لوگ آٹا دے تو وہ جا کے بیچ آتے ہیں، کیا اضافہ کرنا ہوتا ہے؟ وہ خیر بہرحال ان کا ایک اپنا مسئلہ ہے۔ مثلا اگر ان پیسوں کے کھانے کی کوئی چیز لیتے ہیں، ہاں کھانے کی چیز آپ لے کے دے سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں۔ جیسے دیکھیں چاول دے دیں، بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جو سٹاک ہو جاتی ہیں، ٹھیک ہے، خراب نہیں ہوتی۔ دالیں لے دیں، وہ گھر میں رکھ لیں، بعد میں استعمال کر لیں گے۔ ہاں لیکن اب کسی کو بہت ہی آفت آئی ہے کہ اس نے گورمے کا کیک کھانا ہے، تو ظاہر بات ہے وہ اب ایسے گورمے کا کیک اتنا مزے کا نہیں ہوتا ہے، لیکن بہرحال چلیں، تو وہ پھر آٹا بیچ کے پھر کیک لے آئے گا، اور کیا کرے گا۔ سر وہ خود کرے تو کہہ رہے ہیں ہم کیک نہ دیں۔ ہاں ہم کیک نہ دیں، ہم اس کو جو ہے وہ آٹا، دال، چاول، یہی جو کھانے کی عام چیزیں ہیں یہی دیں۔ عید کے پرسپیکٹو میں تو میٹ وغیرہ بھی دیا جاتا ہے۔ ہاں گوشت بھی دیا جا سکتا ہے عید کے موقع پہ، ہاں بالکل صحیح ہے، گوشت بھی دیا جا سکتا ہے، یعنی کھانے پینے کی اشیاء جو ہے۔ سر یہ رقم دی جا سکتی ہے ان چیزوں کے بدلے میں، یہ استعمال کیسے کیا، کس دلیل سے؟ جیسے دیکھیں نا کہ زکوٰۃ میں ایک مسئلہ پیدا ہوا تھا کہ آپ جنس میں سے زکوٰۃ دیں گے، یعنی سونا ہے، یا آپ اس کی قیمت بھی ادا کر سکتے ہیں، تو وہاں پھر کچھ اہل علم اس طرف گئے قیاس کی طرف کہ نہیں، اگر سونا ہے تو ضروری نہیں کہ آپ وہ زیور ہے تو زیور توڑوا کے اس میں سے آپ نکالیں، کسی کام کا نہیں رہ جائے گا، ٹھیک ہے، تو آپ اس کی قیمت دے سکتے ہیں۔ تو پھر اسی طرح سے اجتہاد قیاس کر کے انہوں نے کہا کہ جی اصل مقصد جو ہے وہ غریب مسکین کی ضرورت پوری کرنا ہے، ٹھیک ہے، اور آپ اس کو قیمت دے دیں، وہ خود اس سے کوئی کھانا وانا خرید لے تو ٹھیک ہے۔ لیکن سر ابھی صدقہ فطر ہے، یہ زکوٰۃ کے حکم میں تو نہیں آتا، آپ کی رائے یہ ہے، پر اس والا یہ اصول اس پہ کیسے لگ سکتا ہے؟ نہیں، ایک اعتبار سے زکوٰۃ ہے، کس اعتبار سے کہ یہ فرضی صدقہ ہے، اس اعتبار سے، ٹھیک ہے، اس اعتبار سے زکوٰۃ ہے کہ یہ فرضی صدقہ ہے۔ ہاں باقی اپنی پرسنٹیج کے اعتبار سے زکوٰۃ نہیں ہے، ٹھیک ہے، پرسنٹیج تو وہاں زکوٰۃ کی چیزوں میں بھی مختلف ہوتی تھی، جیسے ایک کہیں پہ عشر بھی تھا، ٹھیک ہے۔ سر ایسا تو نہیں ہوتا چند چیزیں کامن ہو تو باقی ساری چیزیں بھی کامن ہو جاتی ہیں؟ ہاں ایسا نہیں ہوتا، ایسا نہیں ہوتا، تو لیکن قیاس کا پرنسپل تو ہے نا، کوئی بندہ ایک جگہ قیاس کر رہا ہے تو دوسری جگہ بھی کر سکتا ہے، ہم اس کو منع تو نہیں کر سکتے، بس ایسی بات ہے۔ مستحق کی کیا ڈیفینیشن ہوگی؟ کس کی؟ مستحق، غریب مسکین جس کو ہم کہتے ہیں، ہاں ہمارے ہاں تو ہم بہت ہی ڈھونڈتے ہیں گرا پڑا ہو بس جو کہ نہیں، ہم نے کہا تھا کہ فقیر اس کو کہتے ہیں جس کے پاس کچھ نہ ہو، اور مسکین اس کو کہتے ہیں جس کے پاس کچھ ہے لیکن اس کی بیسک نیڈ پوری نہیں ہو رہی۔ بیسک نیڈ سے مراد یہی ہے کہ اس کے گھر کا کوئی رینٹ وغیرہ ہے، اور 2 وقت کا کھانا ہے، کوئی پہننے اوڑھنے کے لیے جو ضروری کپڑا ہے، اور صحت کے لیے آپ کہہ لیں کہ کوئی ضروری میڈیسن ہے، تو یا بنیادی دینی تعلیم ہے، تو یہ سب ضروریات میں آ جاتی ہیں۔ سر ایسے کہتے ہیں کہ جس پہ زکوٰۃ فرض نہیں ہے اس کو دیا جا سکتا ہے، جی جس پہ زکوٰۃ فرض نہیں ہے تو وہ ظاہر غریب ہے تو اس کو بھی فطرہ دیا جا سکتا ہے۔ ہاں سر یہ یوں کہہ لیا جائے کہ اس کے مسائل کم ہیں، مسائل زیادہ ہیں۔ ہاں ٹھیک ہے،
وسائل کم ہیں مسائل زیادہ ہیں تو ٹھیک ہے، لیکن بعض لوگوں نے اپنے مسائل ویسے خود بھی بڑھائے ہوتے ہیں، بس ان سے اوائڈ کریں۔ جی ایک اور بات تھی، ہمارے یہاں یہ بھی بڑا مسئلہ ہے کہ مستحق جو ہے نا وہ کہتے ہیں کہ نمازی بھی ہونا چاہیے، دیندار بھی ہونا چاہیے، اگر وہ مستحق ہے اور دیندار اور نمازی نہیں ہے تو اس کو نہ دیں۔ ہاں یہ بات ابھی ہم نے کی ہے تھوڑی دیر پہلی، بہتر یہ ہے کہ وہ نمازی، یہ بات ابھی ہم نے تھوڑی دیر پہلے کی ہے۔ سر ایک چیز چالیس ہوگی کہ وہ جنہوں نے یہ ادا کرنا صدقہ فطر، اس کا ضروری زکوٰۃ والا حساب ہو یا وہ بس کچھ بھی ہو تو دینا ہی دینا، کچھ بھی ہو تو دینا ہی دینا، یہ آگے بحث آ رہی ہے۔ ابھی تو ہمارا زکوٰۃ الفطر ہم نے شروع کیا ہے نا، ہاں تو اینڈ تک چل رہا ہے نا، کافی سارے مسائل ابھی آنے۔ حضرت ابو سعید خدری سے روایت ہے کہ ہم صدقہ فطر جو ہے وہ نکالا کرتے تھے ان کل صغیر و کبیر، حر و مملوک، آزاد ہو غلام ہو چھوٹا ہو بڑا ہو، ہر ایک کی طرف سے ہم صدقہ فطر نکالا کرتے تھے، سام من طعام، کھانے کا ایک سا، ٹھیک ہے، یا جو کا ایک سا، یا کھجور کا ایک سا، یا کشمش کا ایک سا۔ تو ہم یہ کام کر رہے تھے، یعنی مدینہ میں جو صحابہ تھے یہ ہم کام کر رہے تھے، یہاں تک کہ حضرت امیر معاویہ آئے حج یا عمرہ کرنے کے لیے۔ جب وہ آئے تو انہوں نے ممبر پہ خطبہ دیا، اور خطبہ دیتے انہوں نے کہا کہ دیکھو بات یہ ہے کہ یہاں پہ لوگ ایک سا کھجور جو ہے وہ صدقہ فطر میں نکال رہے ہیں، اور میری رائے یہ ہے کہ شامی جو گندم ہے وہ شام سے آئے تھے نا، تو اگر وہ آپ نصف سا نکال دیں تو وہ کافی ہے، شامی گندم کا آپ نصف سا اگر نکالیں تو وہ کافی ہے۔ اس پہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے کہا کہ نہیں، آپ اپنا موقف جو ہے یہ اپنے پاس رکھیں، ٹھیک ہے، ہم ایک سا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے گندم کا بھی نکالتے چلے آئے ہیں، تو ہم ایک سا ہی نکالیں گے۔ سر انہوں نے ہم ویلیو کو دیکھا ہے، ہاں انہوں نے ویلیو کو دیکھا۔ اور ایک اور چیز بھی دیکھی سر، انہوں نے اوپینین ہے ٹھیک ہے لیکن انہوں نے ایکسیپٹ نہیں کیا کہ ٹھیک ہے ہاں ہم تو اللہ کے نبی کی بات کرنا ہے۔ ہاں، تو دونوں قسم کے رویے اصحاب میں ملتے ہیں نا، دونوں قسم کے رویے، اس لیے ہم یہ بات بار بار کہتے ہیں کہ دونوں قسم کے رویوں کی گنجائش ہوتی ہے، بھلے آپ ایک کو فالو کریں، فالو تو آپ نے ایک ہی کو کرنا ہے جو آپ کو بہتر معلوم ہوتا ہے، آپ کو لگتا ہے کہ یہ رویہ محتاط ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ اصل میں یہ کہتے تھے کہ شامی گندم جو ہے بیسیکلی مہنگی ہے اپنی قدر و قیمت کے اعتبار سے، تو جب وہ اپنی قدر و قیمت کے اعتبار سے مہنگی ہے تو اس لیے یہاں پہ جو، چونکہ مدینہ میں گندم عام نہیں تھی، وہاں کھجور عام تھی، تو اس لیے کہا گیا کہ یہاں کی کھجور کا جب آپ شامی گندم سے موازنہ کریں گے، یعنی بارٹر سسٹم ہوتا تھا نا، تو ایک سا جو ہے وہ آپ دے کے آپ نصف سا کیا ہے شامی گندم کا لیں گے، کیونکہ وہ گندم عمدہ ہے، اچھی گندم ہے، تو گویا کہ ایک سا کھجور کے برابر ان کا نصف سا ہے، تو آپ نصف سا اگر شامی گندم کا نکال دیں تو وہ کفایت کرے گا۔ تو اسی سے وہ جو بات آئی تھی کہ امام ابو حنیفہ علیہ رحمہ نے نصف سا جو ہے وہ کہاں سے لیا۔ پھر اب مسئلہ یہ بھی ہے کہ شام کا جو سا ہے نا وہ مقدار میں بڑا ہے، وہ مقدار میں بڑا ہے، یہ بھی مسئلہ ہے، وہ تقریباً کوئی 3.5 کے برابر ہے، اور جو حجازی سا تھا یہ بعض کہتے ہیں کہ 2.5 کے برابر ہے، بعض کہتے ہیں کہ کوئی 2 کلو 100 گرام یعنی 2 کلو کے برابر ہے۔ اس کے علاوہ کوئی روایت نہیں سر؟ یہی روایت سر آپ کے خیال میں ایک سا ہی ایک سا ہی دینا چاہیے، یہی بہتر معلوم ہوتا اس ہے۔ روایت میں ابو سعید خدری والی رائے کے اوپر عمل ہوا تھا اور یا معاویہ والی بات مانی گئی تھی؟ کچھ لوگ اس طرف چلے گئے، کچھ ادھر چلے گئے، اس میں تذکرہ نہیں ہے کہ کیا ہوا تھا روایت میں؟ نہیں اس میں ذکر نہیں۔ دیکھیں جو شام والے تھے وہ عام طور پہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی رائے کے پیچھے چلتے تھے، ٹھیک ہے۔ متى تجب، صدقہ فطر کب واجب ہوگا؟ رمضان کے آخر میں، ٹھیک ہے۔ امام احمد کا موقف یہ ہے اور امام شافعی کا، اور بلکہ امام مالک سے بھی یہ روایت ہے کہ جب مطلب آخری روزہ ختم ہوگا نا، یعنی جسے ہم کہتے ہیں کہ عید کا چاند نظر آئے گا تو صدقہ فطر تب واجب ہوگا، کیونکہ اس وقت رمضان کا فطر ہو جاتا ہے نا، فطر کا مطلب ختم ہو جانا، رمضان کا افطار ہو جاتا ہے نا، ایک طرح سے رمضان ختم ہو جاتا ہے، تو صدقہ فطر بیسیکلی یہ رمضان کا فطر ہے، اس کے بعد یہ صدقہ واجب ہوتا ہے۔ امام ابو حنیفہ یہ کہتے ہیں کہ طلوع فجر کے وقت یعنی عید والے دن تب واجب ہوگا۔ بہرحال کوئی زیادہ مسئلہ جو ہے وہ اتنا آپ کہہ لیں پیچیدہ نہیں ہے، ہاں
باقی یہ ہے کہ کیا اس کو اس سے پہلے ادا کر سکتے ہیں، تو اس میں فقہا نے کہا ہے کہ ہاں آپ پہلے ادا کر سکتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں صدقہ فطر ادا کرنے کا حکم دیا اور یہ کہا تھا کہ نماز کے لیے نکلنے سے پہلے ادا کر دینا۔ یہ ہمیں روایتوں میں ملتا ہے، نماز کے لیے نکلنے سے پہلے ادا کر دینا، یعنی نماز سے پہلے وہ صدقہ فطر ہے، عید کی نماز کے بعد وہ پھر صدقہ فطر نہیں ہے، تو اس سے پہلے کتنا پہلے، رمضان کے آخر میں 1-2 دن پہلے، 2-4 دن پہلے ادا کر دے تو کافی ہے۔ امام نافع کہتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر جو ہے وہ عید سے 1 دن یا 2 دن پہلے صدقہ فطر ادا کر دیتے تھے، تو ٹھیک ہے، اس کی گنجائش ہے۔ امام ابو حنیفہ یہ کہتے ہیں کہ رمضان سے پہلے بھی دے سکتے ہیں، جیسے زکوٰۃ کے بارے میں بات آئی تھی کہ ایڈوانس زکوٰۃ دے سکتے ہیں سال پہلے، تو یہ بات آئی تھی، تو اسی طرح صدقہ فطر کو بھی انہوں نے اسی طرح سے لیا کہ ایڈوانس ہے، آپ ادا کر رہے ہیں کہ غریب اپنی ضرورت رمضان میں پوری کر لے، ٹھیک ہے۔ امام شافعی نے کہا کہ نہیں، بہتر ہے رمضان میں ادا کرے، رمضان کے چلیں شروع جسے کہتے ہیں کہ جی پہلے عشرے میں دے دیں، ٹھیک ہے۔ لیکن امام مالک اور امام احمد کا کہنا یہ ہے کہ بہتر ہے کہ عید سے 1-2 دن پہلے ادا کرے، کیونکہ اصل مقصد ہے کہ عید کی خوشیوں میں اس کو شریک کرنا، ٹھیک ہے۔ کچھ نے کہا کہ اصل مقصد ہے اس کو کھانا کھلانا، تو انہوں نے کہا کہ جی وقت کی کوئی تحدید اتنی زیادہ نہیں ہے۔ کچھ نے کہا کہ نہیں، کھانا عید والے دن کھلانا، تو انہوں نے پھر وقت کی کچھ تحدید کی ہے۔ حدیث میں تو پیچھے یہ تھا کہ یہ تو روزہ دار کے اگر کسی کو روزہ میں کمی رہ گئی تو اس کا ازالہ ہے، اس کا یہ لفظ نہیں ہے کہ اگلے کو نہیں کھانا کھا رہا نہیں، وہ بھی ہیں، وہ بھی ہے۔ تومۃ للمساکین کے الفاظ تھے نا جو ہم نے حدیث میں پڑھے تھے، 2 مقصد بیان کیے گئے، ایک تو اس کے رمضان کے جو روزے ہیں ان کے حوالے سے کہ اس میں اس کی کوئی کمی کوتاہی ہے اس کو دور کرے، اور دوسرا وہ مسکین کے لیے جو ہے وہ کھانے کا باعث بن جائے۔ وَطُعْمَةً لِّلْمَسَاكِينِ، ٹھیک ہے، کہ مساکین کے لیے کھانا ہے۔ ہاں اب آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں نے کہا کہ صدقہ فطر پہلے ادا کر لیں اور اس کے بعد اگر رمضان میں کسی سے کوئی لغو بات ہو جائے تو اس کا کفارہ ہو جائے۔ ہاں، ایک قول کے مطابق یہ ہے کہ آپ پہلے ادا کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ سر آپ کے مطابق بہتر ہے کہ بہتر یہ ہے کہ آپ عید سے 1-2 دن پہلے ادا کریں، یہ زیادہ بہتر معلوم ہوتا ہے۔ اچھا سر، یعنی اگر 2 علتیں بیان ہوئی ہیں فطر کے صدقے کے معاملے میں، تو ایک تو ہم دیکھ رہے ہیں، تو اگر ہم یعنی رمضان سے پہلے دے رہے ہیں تو شاید ایک علت تو پوری ہو رہی ہے، دوسری تو نہیں پوری ہوئی، لیکن جو رمضان کے روزوں کے اندر جو کمی کوتاہی ہوئی ہے وہ اس کا ایسے میں کفارہ ہے، تو وہ تو ابھی بعد میں آنے والی ہے۔ اس سے پہلے اگر یعنی پھر کیسے صدقے کا وہ علتیں تو ہے وہی نہیں پوری، تو وہ فطر کیسے کریں؟ دیکھیں اصل میں جیسے زکوٰۃ کے بارے میں نا کہ زکوٰۃ میں بھی کیا ہے، خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ۔ زکوٰۃ کا بھی ایک مقصد یہی ہے نا کہ آپ کے مال کو پاک کرتی ہے اور خود آپ کا بھی تزکیہ کرتی ہے، ٹھیک ہے، تو وہ آپ پہلے ادا کرتے ہیں۔ اب آپ کہیں کہ جی مال میں تو علائش آئی نہیں ہے، تو ٹھیک ہے، بس ایک بحث پیدا کی فقہا نے قانونی اعتبار سے، تو اگر کوئی ادا کر دیتا ہے تو فبیہ، باقی کسی نے بعد میں ادا کرنا ہے تو یہ زیادہ بہتر ہے۔ نیکسٹ کیا ہے کہ کیا زکوٰۃ کے علاوہ بھی آپ کے مال میں حق ہے؟ زکوٰۃ کے علاوہ بھی یعنی غریب مسکین کا کوئی حق ہے کہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں بھئی زکوٰۃ بس اللہ نے فرض کی ہے، میں نے دے دی ہے، اب مجھ سے کچھ اور ریاست یا اسٹیٹ نہیں مانگ سکتی، بھلے لوگ بھوکے مر رہے ہیں، تو ایسا نہیں ہے۔ تو قرآن میں کیا وَآتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ، رشتہ داروں کو ان کا حق دو، تو مراد یہ ہے کہ زکوٰۃ کے علاوہ بھی حق ہے، اور مسکین کو بھی اور مسافر کو بھی، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے ایک اور روایت میں ہے کہ اصحاب صفہ جو ہے یہ عام طور پہ جو مسجد نبوی میں ایک چبوترا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلیم حاصل کرنے کے لیے کچھ صحابہ نے اپنے آپ کو وقف کر رکھا تھا، تو وہ وہاں چبوترے پہ بیٹھے رہتے تھے، تو یہ فقراء تھے، مساکین تھے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عام طور پہ لوگوں کو کہتے تھے کہ بھئی جس کے پاس 2 کا کھانا ہے گھر میں تو وہ تیسرے کو ساتھ لے جائے، جس کے پاس 3 کا ہے وہ چوتھے کو لے جائے، جس کے پاس 5 کا ہے وہ چھٹے کو لے جائے، ٹھیک ہے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذمہ داری ڈالی ہوئی تھی ان کی، لوگوں کے اوپر ڈالی ہوئی تھی۔ چبوترا یعنی زمین سے اوپر جو ہے نا وہ جو جگہ سی بنائی ہوتی ہے ہم نے، اس کو چبوترا کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ حضرت ابو سعید خدری سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پہ، یہ غزوہ تبوک کا موقع تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھو جس کے پاس زائد سواری ہے
تو وہ اس کو دے دے جس کے پاس سواری نہیں ہے، اور جس کے پاس زیادہ راہ ہے تو وہ اس کو دے دے جس کے پاس زیادہ راہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور بھی چیزوں کا ذکر کیا، یہاں تک کہ ہمیں یہ محسوس ہوا، حضرت ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ بھائی ایسا لگتا ہے کہ آج جو ہمارے پاس زیادہ چیزیں نا اس میں ہمارا کوئی حق نہیں ہے۔ اب بات سمجھ رہے ہیں، مطلب آپ کے پاس 2 گاڑیاں ہیں، بھئی ایک تو اپنے لیے رکھو نا، دوسری نکال دو۔ تبوک کے موقع پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی تھی، ایک ایمرجنسی کی کیفیت تھی نا، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر بندے کو کہا کہ جو تمہارے پاس زائد چیز ہے اس کو نکالو، تو اب اسٹیٹ لیول کی ایمرجنسی تھی نا، تو یہ معاملہ ہے۔ تو گویا ایمرجنسی کی کیفیت میں زکوٰۃ کے علاوہ بھی جو مال خرچ کرنا ہے اس کو فرض کیا جا سکتا ہے۔ ایمرجنسی کی کیفیت وہ قحط کی کیفیت ہو سکتی ہے، قحط سالی آ گئی، لوگ بھوکوں مر رہے ہیں، ٹھیک ہے، کوئی وبائی مرض پھیل گیا بہت زیادہ، ٹھیک ہے، لوگ جو ہے وہ جان سے جا رہے ہیں۔ اسی طرح حضرت عمر سے یہ قول لے کے آئے ہیں کہ وہ یہ کہتے تھے کہ دل تو میرا یہ کرتا ہے کہ جو اغنیاء ہیں نا ان کے پاس جو زائد مال پڑا ہے لے لوں میں اور غریبوں میں تقسیم کر دوں، جتنا پڑا ہے سارا ہی لے لو، جو تمہارے استعمال کا ہے وہ استعمال کرو بس، ٹھیک ہے۔ اسی طرح حضرت علی سے بھی یہ روایت ہے کہ غنی کے مال میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرض کیا ہے کہ وہ فقراء کے اوپر تقسیم کرے، اگر وہ بھوکے ہیں، ان کے پاس پہننے کو کپڑا نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور وہ مشقت میں مبتلا ہیں، تو اب غنی نے جو ہے وہ اپنا پیسہ روک کے رکھا ہوا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس سے قیامت والے دن پوچھے گا، یعنی آپ کے ارد گرد لوگ بھوکے پیاسے ہیں، ٹھیک ہے، ان کی بنیادی ضرورتیں پوری نہیں ہو رہی، اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے زکوٰۃ دے دی ہے، اب میرا حساب نہیں ہونا، تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کا یہ قول ہے کہ نہیں، حساب پھر بھی ہوگا اگر آپ کے پاس مال ہے۔ تو یہ ایک ڈبیٹ پیدا ہوئی ہے کہ کیا زکوٰۃ کے علاوہ بھی مال میں کچھ فرض ہے، تو فقہا کی رائے یہ ہے کہ ہے، اور یہی بات بہتر معلوم ہوتی ہے کہ ہے ایمرجنسی کی کیفیت میں، عام حالات میں نہیں، عام حالات میں نہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر سے ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فی مالک حق سوی الزکاۃ، تمہارے مال میں زکوٰۃ کے علاوہ بھی حق ہے، یعنی غریبوں کا، مسکینوں کا، ٹھیک ہے۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح سے روایت ہے کہ وہ 300 صحابہ کے ساتھ سفر میں نکلے، کچھ لوگوں کے پاس زیادہ راہ ختم ہو گیا، یعنی کھانے پینے کا جو سامان تھا، تو حضرت ابو عبیدہ نے کہا کہ بھائی جس کے پاس جو ہے نا وہ لے آؤ، تو جس کے پاس جو تھا نا وہ سب کو جمع کیا، اب سب میں برابر برابر تقسیم کرتے تھے۔ اب بات سمجھ ایمرجنسی کی کیفیت میں یہ بھی کیا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ سوشلزم والا، ہاں، کمیونزم والا جو صورتحال ہے ایمرجنسی کی کیفیت میں۔ بہرحال تابعین سے بھی یہ بات مروی ہے کہ جی لاسٹ جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے کتاب الزکاۃ میں نفلی صدقہ، نفلی صدقہ یا اس کے کیا احکامات ہیں، بس اس کے ساتھ ہمارا کتاب الزکاۃ جو ہے وہ مکمل ہو جائے گا۔ قرآن میں اس کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا کہ دیکھو اللہ کے راستے میں جو لوگ خرچ کرتے ہیں اس کی مثال ایسے ہے کہ جیسے ایک دانہ، ٹھیک ہے، اور اس دانے سے کتنے 7 سٹے، 7 بھی نہیں، بعض اوقات 10 12 13 بھی نکل آتے ہیں، 7 تو کم از کم ہوتے ہیں نا، اور ہر سٹے میں 100 دانے۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ ایک، آپ یوں سمجھ لیں 1 روپے سے 700 روپے، ٹھیک ہے، آپ کو واپس کرے گا، لوٹائے گا۔ واللہ یضاعف لمن یشاء، اور اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے کئی گنا بڑھا چڑھا کے واپس کرتا ہے۔ پھر یہ آیت کہ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، اس وقت تک تم نیکی کو نہیں پہنچ سکتے، یا اس وقت تک تم نیک ہونا کوالیفائی نہیں کر سکتے جب تک کہ وہ خرچ نہ کرو جو تمہیں پسند ہے، یعنی جس کو خرچ کرنے سے چوٹ پڑتی ہے۔ بعض اوقات ضروری نہیں قیمتی چیز ہو، اور جس کے ساتھ انسان مانوس ہو جاتا ہے نا، جو چیز دل پہ آئی ہوتی ہے تو اس کو خرچ کرے، ٹھیک ہے۔ اگر ایک بندہ یہ نہیں کرتا وہ مطلب نیک ہو ہی نہیں سکتا ہے، کبھی کبھار تو کرتے، ایک دفعہ کرتے زندگی میں، ہاں مطلب کبھی کبھار تو کرے نا، ٹھیک ہے۔ آپ کو اپنی کوئی گھڑی بہت پسند ہے، اللہ کے راستے میں نکال دیں، موبائل پر ٹھیک۔
ہاں موبائل پسند ہے تو یہاں کسی کو دے دیں ٹھیک ہے. تو ہمارا بھی معاملہ یہ ہوتا ہے نا کہ اپنے والیٹ میں سے جو سب سے پھٹا پرانا نوٹ ہوتا ہے وہ نکالتے ہیں. نیکسٹ حدیث میں کیا ہے کہ جب بندہ صبح کرتا ہے تو 2 فرشتے جو ہے وہ اترتے ہیں, ٹھیک ہے, اور ایک فرشتہ جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ یا اللہ جو آپ کے راستے میں خرچ کرے تو اس کا مال بڑھا دے, اور دوسرا یہ کہتا ہے کہ یا اللہ جو آپ کے راستے میں خرچ نہ کرے تو اس کے مال کو کیا کریں, گھٹا دیں. تو بہرحال بہت قسم کی فضیلتیں ہیں نفلی صدقات کی, بندے کو کرتے رہنا چاہیے. نیکسٹ کیا ہے صدقے کی اقسام. یہ اہم چیپٹر ہے صدقے کی اقسام. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ صدقہ شاید صرف روپیہ پیسہ خرچ کرنا ہے, ایسا نہیں ہے. اپنی سکل, اپنی جو مہارت ہے, اپنا جو وقت ہے, بہت ساری چیزیں اس میں آ جاتی ہیں, اس کا بھی صدقہ ہوتا ہے. تو روپیہ پیسہ نہ بھی ہو تو انسان کو اپنے وقت کا صدقہ کر دینا چاہیے, ٹھیک ہے. اپنی جو ہے وہ پروفیشن کا صدقہ کرنا چاہیے, اپنی سکل کا صدقہ کرنا چاہیے. کوئی کام آپ کو آتا ہے دوسرے کو سکھا دیں. اب تو لوگ چھپاتے پھرتے ہیں کہ میری یہ ٹپس ہیں بس کسی کو پتہ نہ چل جائے. کمپٹیشن آ گیا, ٹھیک ہے. بہرحال وہ اور طرح سے سوچتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ہر مسلمان کے اوپر صدقہ کرنا فرض ہے. تو لوگوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کچھ ہے ہی نہیں تو کیا صدقہ کریں گے, سب کے پاس تھوڑا ہوتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اچھا ایسا کر لو کہ اپنے ہاتھ سے محنت مزدوری کر لو, اس سے کچھ کما لو, پھر اللہ کے راستے میں خرچ کرو. تو لوگوں نے کہا جی کچھ تو ایسے ہیں جن کو محنت مزدوری بھی نہیں ملتی تو وہ کیا کریں. جیسے ہم دیکھتے ہیں نا بہت سارے بیچارے مزدور بیٹھے ہوتے ہیں چوراہوں کے اوپر, دہاڑی کے لیے آتے ہیں لیکن یہ ہے کہ ان کو دہاڑی کے لیے بھی کوئی نہیں لے کے جاتا. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ایسا ہے کہ کسی بے یار و مددگار کی مدد کر دو, مطلب کسی کے کام میں اس کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ, ٹھیک ہے, اس کو ہیلپ آؤٹ کر دو. تو لوگوں نے کہا کہ جی اگر یہ بھی ممکن نہ ہو, یہ بھی پاسبل نہ ہو کہ میں کسی کی مدد ہی کر سکوں, تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اچھا پھر معروف کا حکم دو, نیکی کا حکم دو, نیکی پہ عمل کرو اور شر سے بچے رہو, یہ بھی صدقہ ہے. ایک اور روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ہر جان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے صدقہ لازم کیا ہے, اور اللہ نے ہر دن میں صدقہ کرنا تمہارے اوپر فرض کیا, ٹھیک ہے. تو جو بندہ 2 لوگوں کے درمیان عدل کر سکتا ہو تو وہ یہ کر لے. 2 لوگوں میں آپس میں لڑائی ہو گئی, ان کو کوئی سجا بجھا سکتا ہے تو یہ کر لے, یہ بھی صدقہ ہے. کوئی بندہ جو ہے وہ کسی کو سامان جو ہے وہ اٹھوا کے اس کی سواری پہ لدوا سکتا ہے تو یہ کروا لے, یہ بھی صدقہ ہے. کوئی بندہ رستے میں کوئی اذیت والی چیز پڑی ہے اس کو ہٹا سکتا ہے تو یہ بھی صدقہ ہے. کوئی کسی سے اچھی بات کر سکتا ہے تو یہ بھی صدقہ ہے. اور نماز کے لیے ہر اٹھنے والا قدم یہ بھی صدقہ ہے. تو بہت سی مطلب قسمیں ہیں. کسی طرح سے بھی کسی مسلمان کے کام آ جاؤ, رستے سے پتھر سائڈ پہ کر دیا, کانٹا ہٹا دیا, ٹھیک ہے, اور کسی کو جو ہے وہ بیچارہ بوڑھا جا رہا تھا کوئی سامان اٹھا کے تو اس کی مدد کر دی. اس میں نیت کا ہونا بھی ضروری ہے یا ایسے نیچرلی بندہ کر دیتا ہے کسی کی؟ ہاں نہیں, نیت کر لے زیادہ بہتر ہے, نیت کر لے. ایک اور روایت میں حضرت ابو ذر غفاری سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ہر دن میں تمہارے اوپر صدقہ کرنا فرض ہے. تو حضرت ابو ذر غفاری کہتے ہیں میں نے کہا اللہ کے رسول کیسے ہر دن میں بندہ صدقہ کر سکتا ہے, ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا دیکھو تکبیر, سبحان اللہ, الحمدللہ, لا الہ الا اللہ, استغفر اللہ, یہ بھی صدقہ ہے. نیکی کا حکم کرنا, برائی سے روکنا, یہ بھی صدقہ ہے. تمہارا صدقہ جاری ہے نا, کوئی نیکی پہ نیکی کر لے گا تو تمہارا صدقہ شمار ہو جائے گا, کوئی برائی سے رک جائے گا تمہارا صدقہ ہو جائے گا. لوگوں کے رستے سے کانٹا ہٹا دینا, ہڈی اٹھا دینا, پتھر اٹھا دینا, یہ بھی صدقہ ہے. کسی اندھے کو رستہ دکھا دینا, رستے پہ چلا دینا, یہ بھی صدقہ ہے. کسی گونگے بہرے کو سجھا دینا, کوئی بات سمجھا دینا, یہ بھی صدقہ ہے, ٹھیک ہے. اور کسی حاجت مند کو اس کی حاجت میں اس کے ساتھ کھڑے ہو جانا, یہ بھی صدقہ ہے. مطلب آپ اس کے کچھ کام آ جائیں, ٹھیک ہے. تو یہ سب جو ہے وہ صدقہ کے ابواب ہیں. تو بس مطلب کچھ نہ کچھ کر لے انسان بس. سر ہر نیکی صدقہ یہ بھی ٹھیک ہے. ہاں ہر نیکی صدقے میں, ہاں ہر نیکی صدقہ میں آ جاتی ہے. قرآن بھی صدقے میں آ جاتا ہے. ہاں اس اعتبار سے کر لیں. لیکن اصل میں کیا ہے, مفہوم یہ ہے کسی کے کام آئیں, بس پیسوں کے ذریعے نہیں آ سکتے, کسی اور طرح سے کسی کے کام آئیں. اصل میں صدقے میں یہ مفہوم ہے.
ایک اور روایت میں ہے کہ جو تم میں سے جہنم کی آگ سے بچنا چاہتا ہے تو وہ کھجور کی ایک گٹھلی ہی صدقہ کر لے. ٹھیک ہے, اور کھجور کی گٹھلی, کھجور بھی نہیں کہا. ٹھیک, تو اگر وہ بھی نہ ملے تو پھر اچھی بات ہی کر دے اس سے. اب فی زمانہ اچھی بات کرنے والے بھی کم لوگ رہ گئے. ٹھیک ہے, مطلب خندہ پیشانی سے کسی کے ساتھ گفتگو کرنا, کسی کو وقت دینا. ٹھیک ہے جی. ایک اور روایت میں ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قیامت والے دن کہیں گے, اے ابن آدم میں بیمار تھا, تو میری عیادت کو نہیں آیا. کہے گا یا اللہ آپ تو رب العالمین ہیں, آپ کیسے بیمار ہو سکتے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ اس کو کہیں گے کہ کیا تیرے علم میں نہیں کہ میرا فلاں بندہ بیمار تھا, اور اگر تو اس کی عیادت کو جاتا تو مجھے اس کے پاس پاتا. اے ابن آدم میں بھوکا تھا, تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا. تو کہے گا یا اللہ آپ رب العالمین ہیں, آپ کو کھانے کی کیا ضرورت؟ تو اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ کیا تیرے علم میں نہیں کہ میرے فلاں بندے نے تجھ سے کھانا مانگا تھا لیکن تو نے اسے کھانا نہیں کھلایا, اور اگر تو اس کو کھانا کھلاتا تو مجھے اس کے پاس پاتا. اور اے ابن آدم میں پیاسا تھا, تو نے مجھے پانی نہیں پلایا. تو کہے گا اے میرے پروردگار آپ رب العالمین ہیں, آپ کو کیسے پیاس لگ سکتی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ یہی کہیں گے کہ میرے فلاں بندے نے تو اس سے پانی مانگا لیکن تو نے پانی نہیں پلایا. چھوٹی چھوٹی نیکیاں کر دینا چاہیے, دل تھوڑا نہیں کرنا چاہیے. ٹھیک ہے, بعض اوقات یہ ہے کہ نیکی کرنے میں نا مشقت ہوتی ہے, مشقت ہوتی ہے. تو ٹھیک ہے مشقت تھوڑی سی اٹھا لے, نیکی کر لے. مثال کے طور پہ اب آپ گاڑی ڈرائیو کر رہے ہیں, تو آپ کو لگا کہ یہ بندہ مستحق ہے, تو مجھے بریک لگانی پڑے گی, رکنا پڑے گا, اتر کے اس کو جو ہے وہ کچھ پیسے پکڑانے پڑیں گے. لیکن مشقت تو ہوتی ہے. ٹھیک ہے, جو بھی نیکی آپ کو کرنی ہے اس میں کوئی نہ کوئی مشقت ہے. گاڑی چلاتے ہوئے راستے میں پتھر پڑا ہے, وہ اٹھا کے ہاں مشقت تو پڑے گی, مشقت ہوگی. جی سر اللہ تعالیٰ نے اس طرز میں کیوں بات کی ہے کہ میں وہ کرتا ہوں؟ مطلب اس کو اس طرح سے کہ اس کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے, کیونکہ اللہ کے تو بہت زیادہ حقوق ہیں نا, انسان اس کو تو کنسیڈر کرتا ہے. تو بندوں کا کرو اس طرح سے جو اللہ کا سمجھ کے کر لو, بندے کا, کہ بندے کا نہیں اللہ کا, کیونکہ بندے کے لیے بندہ جو ہے نا وہ تکلیف نہیں اٹھانا چاہتا, سیدھی سی بات ہے. ہاں اللہ کے لیے اسے لگتا ہے کہ جی مجھے تکلیف اٹھانی چاہیے. ٹھیک ہے یار, ویسے تو سارے حقوق بات کے پیچھے ہماری تو نیت نہیں ہوتی کہ اللہ سے ہونی چاہیے, اللہ سے ایسے ہی. سوال ہے کہ یہاں پر جو میرے بندے کا لفظ اللہ نے استعمال کیا, اب یہ بالعموم دنیا کے سارے انسان اس میں شامل ہو جائیں گے یا وہ جو اللہ کے نیک انسان؟ ہاں سارے انسان تو نہیں, ہاں اللہ تعالیٰ کے وہ بندے جو مستحق ہیں. مطلب پھر اس میں یعنی وہ جو پیشہ ور, ہاں پیشہ ور تو مراد نہیں ہے, پیشہ ور مراد نہیں ہے. سر اس کو بھی ایڈریس کر دیں, مجھے ہمیں زکوٰۃ اپنی دینی ہے, تو ہم پہ پوچھ ہوگی نا کہ آپ نے, آپ کو پتہ ہے پیشہ ور پھر رہے ہیں, آپ ان کو پکڑاتے جا رہے ہیں, 10 سال سے ایک ہی جگہ پہ کھڑا ہوا ہے وہ بندہ. ہاں نہیں پیشہ ور کو تو زکوٰۃ نہ پکڑائیں. ٹھیک ہے, زکوٰۃ تو آپ تھوڑی سی مطلب اس میں انسان پوچھ گچھ کر کے پھر اس کے بعد زکوٰۃ تقسیم کریں. نیکسٹ روایت کیا ہے؟ جی جیسے ہم اپنے رشتہ داروں کی یا بہن بھائیوں کی ہیلپ کرتے ہیں کسی بھی طور پہ, تو اس کے لیے نیت ہونا ضروری ہے کہ ایک طرح سے انسیت ہوتی ہے, محبت ہوتی ہے, اس وجہ سے ہم آٹومیٹک نیت کر لینی چاہیے, نیت کر لینی چاہیے. بہت سے اعمال ہم بغیر نیت کے کرتے ہیں, لیکن صدقے کی نیت کر لیا کریں, نیکی کی نیت کر لیا کریں. سر یہ نیت کافی ہے کہ اللہ کے لیے میں کر رہا ہوں؟ ہاں یہ نیت کافی ہے. سر اگر پہلے قرض کی نیت سے کچھ رقم دے دی ہے, بعد میں وہ صدقے کی نیت سے ہبا کر سکتے ہیں؟ ہاں ٹھیک ہے, بعد میں صدقے کی نیت کر لیں, کوئی حرج نہیں. نیکسٹ کیا روایت ہے کہ کوئی مسلمان جو ہے کوئی پودا یا کوئی کھیتی, کوئی پودا لگاتا ہے, درخت لگاتا ہے یا کوئی کھیتی بوتا ہے, اب اس میں سے کوئی انسان کوئی چوپایا کھا لیتا ہے تو اس کے لیے صدقہ ہو جاتا ہے. صحیح بخاری کی روایت ہے. تو یہ بھی صدقے کی ایک قسم ہے. مطلب اس پہ بھی دل تنگ نہیں کرنا چاہیے کہ چڑیاں آ گئیں اور وہ کھیت میں سے کچھ چک کے چلی گئیں. ٹھیک ہے, یا جاتے جاتے کسی نے جو ہے وہ مالٹوں کا باغ تھا, آموں کا باغ تھا, ٹھیک ہے, نہیں بعض اوقات نیچے گرا پڑا ہوتا ہے نا, لوگ اس پہ بھی دل تنگ کرتے ہیں, بھائی گرا پڑا ہے بس ٹھیک ہے, کوئی اٹھا کے لے گیا. جی ہاں بشرط نیت ہے, اگر آپ نے نیت کر لی ہے نا تو آپ کی طرف سے صدقہ ہو گیا. سر یہ تو اس کے لیے جو مالک ہے جلدی کے چاہ رہے اس کے وہ کس حکم میں آئے گا؟ ہے نہیں چوری تو نہ کرے, وہ بات ہم نہیں کہہ رہے, چوری نہ کرے, لیکن ایک ہوتا ہے کہ ایک چوری تو اسے کہتے ہیں نا کہ آپ کسی کی باؤنڈری میں داخل ہوئی ہیں, اور ایک یہ ہے کہ جیسے اب آپ ناردرن ایریاز میں چلے جائیں نا تو وہاں سڑکوں پہ لگے ہیں درخت, پھلدار درخت لگے ہیں.
ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے وہ کسی کی زمین میں بھی آتے ہیں. ٹھیک ہے، اب جیسے دیکھیں یہاں لاہور میں جامن وغیرہ عام لگے ہوتے ہیں. یونیورسٹی وغیرہ میں لگے ہوتے ہیں یہ. ہاں یونیورسٹی وغیرہ میں حدود میں لگے ہوتے ہیں، جامن لگے ہوتے ہیں، آم لگے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تو انہیں پتھر نہ ماریں، ظاہری بات ہے، وہ نیچے گر گیا اٹھا کے کھا لیں، کوئی حرج نہیں، تو وہ صدقہ ہے انشاءاللہ سے. ویسے اتنی اچھی یونیورسٹی کہاں ہے سر جو یہ کرنے دیتی ہے؟ وہ تو الزام میں آ جاتی ہے کہ نہیں نہیں یہ نہیں کرنا، آپ خراب کرنے ہیں. انہیں بتا دینا. جی نیکسٹ کیا ہے؟ کل معروف صدقہ. ہر نیکی کا کام جو ہے وہ صدقہ میں شامل ہو جاتا ہے. اور یہ بات بھی نیکی میں ہے کہ تو اپنے بھائی سے خندہ پیشانی سے ملے، یعنی مطلب خوش دلی سے اپنے بھائی سے ملنا، جس سے وہ خوش ہو جائے کہ یار اس نے مجھے اچھے سے ٹائم دیا، اچھے سے وقت دیا. ٹھیک ہے، تو یہ بھی صدقے میں شامل ہے، اس پہ بھی صدقے کا اجر ملے گا. ٹھیک، اور یہ بھی وَأَن تُفْرِغَ مِن دَلْوِكَ فِي إِنَاءٍ، اپنے ڈول میں سے اس کے برتن میں ڈال دیں. یہ تو بہت بڑا صدقہ ہے. ہم مطلب شادی کی دعوت ہے، ٹھیک ہے، اب سامنے جو ہے وہ بریانی کی وہ پڑی ہوئی ہے، ٹرے پڑی ہوئی ہے، تو اب آپ بہترین بوٹی نکال کے اس کی پلیٹ میں ڈال دیں. ٹھیک ہے، لیگ پیس جو ہے، تو یہ بھی صدقہ ہے، یہ بھی صدقہ ہے. سر ایسے بھی ہے کہ فار ایگزامپل اس کو شادی کی تقریب میں میٹھی چیز جیسے کھیر وغیرہ ختم ہو گئی ہے اور آپ کے پاس ہے اور آپ کھائی جا رہے ہیں، تو ایسا ہی ہے نا، وہ آخر میں لوگ آئس کریم ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں، کلفہ ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں، تو آپ کو مل گیا تو آپ جا کے کسی کو دے دیں. ٹھیک ہے، تو اس میں پھر وہ والی بات بھی آ جائے گی قرآن کی، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. ٹھیک ہے، پھر نفس کی صحیح تربیت بھی ہوگی نا اس صدقے سے. لیکن اگر ایسا نہ کریں تو گناہ نہیں گناہ. دیکھیں ابھی سے ذہن یہ بنایا ہوا ہے کہ کرنا نہیں، اللہ نہ کرے ایسا کرنا پڑ جائے. اللہ نہ کرے کبھی ایسا مشکل وقت آیا ہے. ہاں، صدقے کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ حضرت جابر سے ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جب تم میں سے کوئی ایک فقیر ہو تو سب سے پہلے اپنے اوپر صدقہ کرے. ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد اپنے اہل و عیال پہ، پھر اپنے رشتہ داروں پہ، پھر اس کے بعد جہاں مرضی کر لے. ایک آدمی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقے کا حکم دیا، تو اس نے کہا جی میرے پاس 1 دینار ہے، کہاں صدقہ کروں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اپنے اوپر کر. اس نے کہا پھر ایک اور دینار بھی ہے، تو اللہ کے رسول نے کہا اپنی بیوی پہ خرچ کرو. اس نے کہا ایک اور دینار ہے، تو اللہ کے رسول نے کہا کہ اپنی اولاد پہ خرچ کرو. پھر اس نے کہا ایک اور دینار ہے، تو اللہ کے رسول نے کہا اپنے ملازم پہ خرچ کرو، خادم پہ، ان کا بھی حق ہے. تو پھر انہوں نے کہا جی ایک اور دینار ہے، تو پھر اللہ کے رسول نے کہا آپ جہاں مرضی خرچ کر لو. ٹھیک ہے، تو بیوی پہ خرچ کرنا یہ بھی صدقہ ہے. مطلب کبھی دل نہیں ہوتا شوہر کا مطلب بیوی پہ خرچ کرنے کے. ٹھیک ہے، مطلب اس کو لگتا ہے کہ یار یہ نا اللہ تللو میں بات آ رہی ہے. ٹھیک ہے، تو اس میں بندہ صدقے کی نیت کر سکتا ہے. ٹھیک ہے، تو اسے صدقے کا اجر ملے گا. بتانا نہیں چاہیے، مستحب ہے کیا؟ صدقہ کرنا. نہیں نفلی صدقہ ہے نا. ہاں نفلی صدقہ ہے، کوئی ایشو نہیں ہے. ہاں سر اگر ایک بندہ مطلب ابھی انڈیپینڈنٹ ہے، وہ کماتا نہیں ہے، پھر اپنے اوپر ہی کر لے جو اس کو پاکٹ نہیں ملتی ہے. اپنے اوپر بھی لگانا چاہیے نا. بعض لوگ اتنے کنجوس ہوتے ہیں کہ اپنے اوپر بھی نہیں لگاتے. ٹھیک ہے، بس جوڑ کے رکھتے ہیں اور اس کو گنتے رہتے ہیں. یہ بھی غلط رویہ ہے نا. اپنے اوپر لگائیں، اپنے بیوی بچوں پہ لگائیں. اللہ نے دیا ہے، اسی لیے دیا ہے، لگانے کے لیے دیا ہے. ہمارے ایک عجیب قسم کی نفسیات بن گئی ہے کہ بس جوڑ کے زیادہ رکھتے ہیں، اور خاص طور پہ اولاد کے لیے مطلب پراپرٹیاں بنا رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں. اچھا اپنے اولاد کا یا دنیا میں اللہ نے ان کو بھیجا، ان کا رزق دے کے بھیجا ہے. آپ کو اللہ نے دیا ہے، کمائیں کھائیں پئیں، ٹھیک ہے، عیاشی کریں اور اللہ کا شکر ادا کریں. نعمت استعمال ہی نہیں کریں گے، مطلب سارا وقت جو نعمتیں جوڑ کے رکھتے ہیں اپنی اولاد کے لیے، خود استعمال نہیں کرتے. اب فرسٹریشن کا شکار ہوتے ہیں، چڑھتے ہیں کہ ہمارے پاس ہے کیا. ہاں، اب اس میں اللہ کا شکر بھی نہیں ادا کر پاتے. اور جس اولاد کے لیے جوڑ کے رکھتے ہیں 60+ میں وہ کیا کرتی ہے؟ وہ ہمارے سامنے ہے سوسائٹی میں کیا کرتی ہے. وہ مذہبی گھرانوں کی ہو یا دوسری ہو، ساری تنگ ہوتے ہیں اپنی اولاد سے. ٹھیک ہے، تو اس لیے اپنے اوپر لگائیں. اللہ نے دیا ہے نا، اپنے اوپر لگائیں. اس کو کبھی بھی اولاد کے لیے یہ بنا لوں وہ بنا لوں. بھائی اولاد کے لیے پلاٹ بنانے سے بہتر ہے اچھی سی گاڑی اپنی لے لیں. صحیح بات ہے،
اور اپنی لائف کو اتنا اپنے آپ کو تھکا رہے ہیں, اپنے آپ کو کچھ آسائش اور راحت پہنچائیں. بس اللہ نے ان کو بھیجا ہے, وہ بھی کما لیں گے, کھا لیں گے, ہم نے ان کی تھوڑی ذمہ داری لی ہوئی ہے, ایک مناسب سی ذمہ داری ہے, بس کافی. لوگوں میں یہ بھی ہوتا ہے کہ اگر ہمارے بڑوں نے ہمارے لیے بنایا تھا تو آج ہم لوگ فیسیلیٹیڈ ہے, ہمیں ملتا ہے, تو اگر ہم اپنے بچوں کے لیے رکھتے ہیں تو کیا فرق پڑتا ہے. مطلب اگر یہ جو آپ پوائنٹ کہہ رہے ہیں ویلڈ ہے یہ والا آج کے بعد. کوئی حرج نہیں ہے کہ آپ اپنے بچوں کے لیے بنائیں, ہم وہ نہیں کہہ رہے, لیکن اپنے آپ کو کسر لگا کے اپنے بچوں کے لیے بنائیں گے نا تو فیوچر میں تنگ ہوں گے. ٹھیک ہے, میں نے دیکھا ہے کہ بعض والدین ایسے ہیں موٹر سائیکل کے اوپر کیا پلاٹ کسی کے لیے بنا رہے ہیں, بچوں کے لیے بنا رہے ہیں. بھائی اللہ نے آپ کو دیا, آپ گاڑی لیں, اپنے آپ کو آسائش پہنچائیں. ساری زندگی آپ نے کرائے کے مکان میں گزار دی 60 سال, بچوں کے لیے جو ہے وہ 2 کنال کا گھر بنا دیا. اب آپ کی ایکسپیکٹیشن اس سے بہت زیادہ ہائی ہو جائیں گی, اور وہ اب ظاہری بات ہے اس نے اپنی بیوی کا کرنا ہے, آپ کا تو کرنا ہی نہیں ہے. اور جب وہ اپنی بیوی کا کرے گا تو آپ کیا کہیں گے, میں نے ساری زندگی تباہ کر دی اس کے لیے, میں نے اپنی زندگی برباد کر دی اس لیے, اس نے مجھے ریٹرن میں کیا دیا, اس نے وہی دینا تھا جو مطلب وہ فطرت ہے کہ ہر مرد جو ہے وہ اپنی بیوی کا کرتا ہے. اس لیے تو اللہ تعالیٰ نے والدین کے بارے میں توجہ دلائی ہے نا, بیوی کے بارے میں کہیں اس طرح سے توجہ نہیں دلائی, بچوں کے بارے میں نہیں دلائی, جس طرح والدین کے بارے میں توجہ دلائی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں وہ نہیں کرتا. تو بچوں کا تو ویسے ہی ہمارے یہاں لوگ زیادہ کرتے ہیں, صحیح بات یہی ہے. ایک وقت تھا کہ جب نہیں کرتے تھے, اب تو اوور کرتے ہیں. اب تو یہ سمجھانا پڑتا ہے کہ اتنا نہ کرو, اپنے لیے مسائل پیدا کر رہے ہو. بہرحال ٹھیک ہے, ہر بندے کا اپنا ایک ہے, ہم تو ویسے ہی ایک بات کر رہے تھے. نیکسٹ کیا ہے, صلو علی النبی ہے. نیکسٹ کیا ہے, بہترین صدقہ وہ ہے کہ آپ اپنے ایسے رشتہ دار کے اوپر کریں کہ جو آپ سے دشمنی رکھتا ہو, اس کو بھی صدقہ کریں. اچھا اس میں حکمت ہے. حکمت کیا ہے, اس کا حسد کم ہوگا, بغض کم ہوگا. بلکہ جو آپ سے حسد رکھتے ہیں نا, ہوتا ہے بعض اوقات فیملی میں کوئی آگے نکل جاتا ہے, اب دوسرے کوڑتے رہتے ہیں, یار اس کی اولاد پڑھ لکھ گئی, اچھا پھر کچھ نہ کوڑتے تعویذ گنوں پہ بھی آ جاتے ہیں. اس کے بچوں کو اچھے رشتے مل گئے, وہ اچھے مارکس لے کے اچھی جابس لے گئے, ہمارے پیچھے رہ گئے. اب وہ ہر قسم کی جو ہے نا وہ ایسے میں ان کو نہ کچھ دیتے رہا کریں, اس سے نا وہ تھوڑے ٹھنڈے رہتے ہیں. وہ حسد کی آگ ان کی بجھتی رہتی ہے, ٹھنڈی پڑتی ہے. ان کو نہیں ہو جا کے پینے کو دیکھ کے ٹکرا گئے. چلیں اچھا جی, اس کلاس کے لوگ بھی نا فقاہت کے ایک درجے کو پہنچیں گے. نیکسٹ کیا ہے, صدقے کو باطل کرنا, یعنی اپنے صدقے کو ضائع نہ کریں. ٹھیک ہے, تو قرآن نے کیا کہا, لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والعذاب, احسان جتلا کے تکلیف پہنچا کے صدقہ ضائع نہ کریں. صدقہ کر دیا ہے تو اب احسان نہ جتلائیں. ٹھیک, کہ میں فلاں وقت میں تمہارے کام آیا تھا اور میں نے تمہاری اس وقت مدد کی تھی جب کوئی تمہیں منہ نہیں لگاتا تھا. ٹھیک ہے, تو ایسی باتیں کرنا مناسب نہیں. ایسا ہوتا بھی تھا نا جب یہ کام کرتے اس کی صدقے کی نیت ہی نہ ہو, اس کی دنیاوی فائدے کی. ایسے ہی. لیکن سر بعض کا ایسا عموماً ہو جاتا ہے کہ کچھ لوگوں کے ساتھ بہت نیکی کرتے ہیں لیکن وہ کبھی اس کو ریوارڈ نہیں کرتے, فیڈ بیک نہیں کرتے, یعنی عزت بھی نہیں کرتے. پھر ویسے میں ان کو یعنی یہ دلانا, جب وہ آپ کے اگینسٹ کھڑے ہو جائیں گے کل تمہارے لیے, جیسے قرآن میں بھی ملتا ہے, حالانکہ فرعون کے ریفرنس میں ملتا ہے, لیکن کیا یہ کیا جا سکتا ہے؟ نہیں کرنا چاہیے. بہرحال آپ نے اگر نیکی نہ اللہ کے لیے کی ہے نا تو آپ اگلے کو نہ جتلائیں. سر بعض کا پیرنٹس کو دیکھا ہے سر, اپنی آنکھوں سے کافی وہ سخت الفاظ بچوں کو کہتے ہیں, ناراض ہو گئے تو کیا میں نے تمہیں, مطلب بعض پیرنٹس بہت سخت الفاظ اپنے بچوں کو کہتے ہیں کہ میں تم ٹکے کے محتاج ہو میرے. ویسے میں ہاں, پیرنٹس کو بھی ایسے نہیں کہنا چاہیے, اپنے بچوں کو نا یہ ذلیل نہیں کرنا چاہیے, یہ غلط ہے. ہمارے یہاں مائیں ایسا کرتی ہیں, بعض اوقات باپ ایسا کرتے ہیں. تو دیکھیں بہرحال اس کا اپنا ایک وجود ہے, اس کا اپنا ایک تشخص ہے. ٹھیک ہے, اس کو اتنا ڈیگریڈ نہ کریں کہ اس کو ایسے تانے نہ ماریں ہیں. تو ٹھیک ہے, کیا بس کر دیا. اب لیکن اولاد کو بھی چاہیے نا, یہ نہ سمجھے کہ بس اس کی ذمہ داری تھی اور اماں ابا نے کر دیا, میرے اوپر کوئی احسان نہیں کیا. بھائی ٹھیک ہے, وہ ذمہ داری تو کتنی شرعی ذمہ داری کیا ہوتی ہے, صبح ایک روٹی دے دی شام کو دے دی, تو انہوں نے تمہیں صبح شام ایک روٹی تھوڑی دی ہے, بہت کچھ کیا ہے نا. ٹھیک ہے, اچھے اسکولوں میں پڑھایا ہے, ٹھیک ہے, تمہارے لیے بہت کچھ کیا ہے, تو وہ تمہاری ضرورتیں پوری کی ہیں. تو یہ دونوں طرف کر رہا ہے, یہ جو اولاد کے لیے ہم بہت زیادہ کچھ کر رہے ہیں نا,
اس کا ایٹ دا اینڈ یہی نتیجہ نکل رہا ہے کہ اولاد آگے سے یعنی پیرنٹس کے رینٹ پہ آ کے اولاد کو تان و تشویش پہ اتر آتی ہے. جب وہ کچھ نہیں کرتی وہ کہتے ہیں ہم نے تو ساری زندگی لگا دی, تم نے کیا کیا ہمارے لیے. یہ بات بھی ہے. دیکھیں بہرحال اولاد کی طرف اینڈ سے بھی دیکھنا چاہیے. اولاد بھی بہت ناشکری ہو گئی ہے. آپ چھوٹے بچوں کو آپ دیکھ لیں, آپ اس کو روزانہ کھلونا لے کے دیں گے نا, مثال کے طور پہ پورا مہینہ آپ اس کو روزانہ کھلونا لے کے دیں, اور ایک وقت جو اس کو کھلونا پسند ہے آپ نہ لے کے دیں, تو وہ کیا کہے گا, منہ بنا کے کہ مجھے تو کچھ لے کے ہی نہیں دیا کبھی. ٹھیک ہے, تو اولاد بھی اسی قسم کی ناشکری ہے کہ جتنا مرضی ان کے لیے کر لیں تو وہ آگے سے یوں ہی کہتی ہے کہ جی میرے لیے کیا کیا. یہ تو سر اوورآل انسانوں کی فطرت ایسی ہے. تو یہ ایکسٹریمز ہیں, دونوں طرف ایکسٹریم. دیکھیں اس میں نا ایک بات اہم ہے, مجھے جو بات سمجھ میں آتی ہے پیرنٹنگ میں یہ بات بہت عام ہے. مجھے جو لگتا ہے اوورآل سوسائٹی نے یہ جو اپنی اولاد کا بہت زیادہ کرنا شروع کر دیا, جو پیمپرڈ کر دیا ہے اور ہر خواہش ان کی پوری کرتے ہیں. اچھا اس میں اولاد تو خوش ہوتی ہے اور زیادہ خود خوش ہو رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, مطلب اپنی خوشی کے لیے کر رہے ہوتے ہیں. صحیح بات یہی ہے. تو نہیں کبھی اس کی بات آپ پوری کر دیں, اور کبھی اس کو نہ کرنا کر بھی سکتے ہوں, نہ کرنا سیکھیں اور اسے بتائیں کہ زندگی میں ساری چیزیں نہیں ملتی. ٹھیک ہے, تو وہ اگر آپ ابھی نہیں بتائیں گے تو بعد میں وہ بہت مشکل لائف گزارے گا. لیکن مانے میرے پاس ایک نوجوان آیا, اس کے ابا جی کی فیکٹریاں تھیں اور وہ سڑک پہ آ چکا تھا. صرف وجہ کیا تھی, پیمپرڈ تھا. ٹھیک ہے, ابا جی چلے گئے. اب ظاہر بات ہے ابا جی نے کبھی کوئی کام ہی نہیں ڈالا, کبھی کچھ سکھایا ہی نہیں. جب سکھایا ہی نہیں, کام ہی نہیں ڈالا, اب وہ کیا کرے گا فیکٹریوں کو, کیسے چلائے گا. تو اس لیے جو اچھا بزنس مین ہوتا ہے نا, وہ کیا کرتا ہے, وہ اپنی فیکٹری میں اپنے بچے کو نہیں لے کے آتا کہ یہاں میں لے کے آؤں گا تو یہ تو باس بنے گا, ہر دوسرے ملازم کے اوپر روب جڑے گا, میرے ابی کی فیکٹری ہے. وہ کیا کرتا ہے, اپنے دوست کی فیکٹری میں بھیجتا ہے اور کہتا ہے کہ اس کو کھینچو, دباؤ اس کو جتنا دبا سکتے ہو. پھر وہ کندن بنتا ہے. اب آپ دیکھیں نا ہمارے یہاں ہوتا کیا ہے کہ دوسری تیسری نسل جا کے تو بزنس میں ہے, اس میں فارغ ہو جاتی ہے. کیوں فارغ ہو جاتی ہے؟ دین میں ہے تو دوسری تیسری نسل جا کے دین سے فارغ ہو جاتی ہے. اس کی وجہ یہی ہے کہ لوگ کیا کرتے ہیں, اس کو فار گرانٹیڈ لے لیتے ہیں. اب بزنس مین کے جو بچے ہیں ان کو پتہ ہے ابے کا کاروبار ہے, وہ پڑھتے ہیں کبھی بھی نہیں پڑھتا. وہ گاڑی آتا ہے یونیورسٹی میں لا کے گھماتا ہے, 4 دوستوں کو لیے نکلا یاشی کو, بس پڑھتا ہی نہیں. اس کو پتہ ہے میں نے ابے کا بزنس سنبھالنا ہے. لیکن ابے نے جب اس کو یہ بتایا ہو کہ نہیں, اگر اس نے اسے پڑھانا ہوتا ہے تو وہ پھر اس کو بتاتا ہے کہ بزنس تیرے لیے نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو یہ آپ کو, اگر آپ کو اپنی اولاد کو کچھ بنانا ہے نا, تو آپ اپنی جو آپ کی سکسیس ہے, آپ کی کامیابی ہے, وہ اس سے شیئر نہ کریں, خود اسے کامیاب ہونے دیں. کیونکہ آپ نے تو بڑی محنت سے وہ کامیابی حاصل کی ہے نا, تو اس نے وہ محنت کی نہیں, اس نے وہ مار کھائی نہیں. اب وہ مار ہی نہیں کھائی تو وہ کیا کرے گا, کچھ بھی نہیں کرے گا, وہ صرف اجاڑے گا اور کچھ بھی نہیں کرے گا. دین سے بھی یہی ہوتا ہے نا کہ مذہبی گھرانے میں جو پیدا ہوتے ہیں اب وہ فار گرانٹیڈ لے لیتے ہیں. ٹھیک ہے, گھر بیٹھے بٹھائے جو ہے وہ علم مل رہا ہے, بس اس کو جو ہے وہ فار گرانٹیڈ لے لیتے ہیں. وہ اسپرٹ نہیں آتی. اس میں یہ ہے کہ طلب پیدا کرے, طلب اس طرح سے پیدا کرے کہ ان کو زیادہ دین نہ دے. سیدھی سی بات ہے. ہمارے یہاں کیا ہے کہ بچوں کا جب بہت زیادہ دیندار گھرانوں میں کیا ہوتا ہے, بچوں کا بہت پیچھا کرتے ہیں. اب یہ ساری چیزیں زیادہ نفسیاتی ہیں, آپ پتہ نہیں کچھ لوگوں کو سمجھ میں آئیں کہ نہ آئیں. لیکن آپ دیکھیں کہ عموماً دیندار گھرانوں کے بچے باغی ہیں. کیوں باغی ہیں؟ عموماً حفاظ بچوں کو آپ دیکھیں گے کہ وہ اپنے والدین کو برا بھلا کہہ رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جب بہت زیادہ پیچھا کیا جاتا ہے بچے کا دینداری میں, دیندار بنانے کے لیے, تو اس میں والدین کے اپنے تو اس طرح کی دینداری ہوتی نہیں. وہ سارا اپنا آئیڈیالزم, اپنے جو خواب ہوتے ہیں, جی ہمارا بچہ صحابہ کی طرح ہونا چاہیے, حسن بصری ہونا چاہیے, ابن تیمیہ بننا چاہیے, بچہ جس ماحول میں رہ رہا ہے وہاں وہ اللہ کا بندہ بن جائے تو بڑی بات ہے. ٹھیک ہے, تو اب وہ اس کے اوپر جس قسم کا پریشر ڈالتے ہیں, دباؤ ڈالتے ہیں, وہ بچہ فرسٹریشن کا شکار ہوتا ہے. ظاہر بات ہے باہر کا ماحول ہی نہیں ہے. کہاں سے مدرس جو ہیں اگر خاص طور پہ ان کا یہ والا ایک سٹانس ہوتا ہے, مدرس کا تو مجھے نہیں پتا, بٹ آئی ہیو سین سچ اے پرسن. تو ان کے پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ والد جو ہیں وہ اللہ کے یہاں جواب دے ہوں گے اس غلط کے, کہ یہ نیکی کی سوچ تھی ان کے پاس کہ آگے ہماری نسل نیک نہ چلے, ہم نے نہیں کیا. دیکھیں ایک مناسب حد تک کریں نا, مناسب حد تک کریں. اور یہ پیرنٹنگ کوئی ایسا کام نہیں ہے کہ اب آپ کہیں کہ بس ٹھیک ہے ڈنڈا اٹھاؤ اور شروع ہو جاؤ. ٹھیک ہے,
تو وہ مولانا یوسف صاحب کے پاس ایک صاحب آئے، کہنے لگے کہ جی میں نے جو ہے وہ اپنے بچے کو نماز کے لیے تھپڑ مارا ہے، تو وہ تو میرے ساتھ سیدھا ہو گیا. تو انہوں نے کہا بھائی تو نے تھپڑ کیوں مارا؟ کہنے لگا حدیث میں نہیں آتا کہ بچہ اگر 10 سال کا ہو جائے تو اس کو جو ہے وہ اگر نماز نہیں پڑھتا تو اس کو مارو. تو انہوں نے کہا تمہارے بچے کی عمر کیا ہے؟ کہنے لگا 17 سال. انہوں نے کہا اچھا جب 10 سال کا تھا کبھی نماز کا حکم دیا؟ نہیں. انہوں نے کہا تو وہ جو حدیث میں ہے کہ 7 سال کا ہو تو نماز کا حکم دینا ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ ہم دین کی بھی ایک انٹرپریٹیشن ہوتی ہے خاص اینگل سے جو انہوں نے کی ہوتی ہے مذہبی لوگوں نے. عموماً وہ ہوتا کیا ہے بس ٹھیک ہے غصہ آ گیا بس ٹھیک ہے. ہمارے یہاں کیا ہے پیرنٹنگ میں کیا ہے؟ پیرنٹنگ میں کیا ہے کہ اچانک غصہ آ گیا، اماں کا آ گیا، ابا کا آ گیا، بچوں کے اوپر اتار دیا. کیا ہو رہا ہے جی؟ پیرنٹنگ ہو رہی ہے. یہ تو نہیں ہے یار، یہ تو نہیں ہے نا. ٹھیک ہے بچوں کی یہ تربیت ہو رہی ہے اور بچوں کو بھی پتہ ہوتا ہے. آج کل بچے بڑے سمجھدار ہیں. ٹھیک ہے ان کو بھی پتہ ہوتا ہے تو بس یہ وقتی غصہ ہے، ان کی کسی اور جگہ کی فرسٹریشن ہے جو ہمارے اوپر نکل رہی ہے. ٹھیک تو اس لیے بہرحال بڑی حکمت کے ساتھ چلنے کی ضرورت ہے فی زمانہ اگر ہم بچوں کی صحیح معنوں میں کوئی تربیت چاہتے ہیں. حرام سے صدقہ کرنا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، پاکیزہ مال میں سے خرچ کرو. حرام کا صدقہ اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتے. اللہ کے رسول کی ایک حدیث ہے کہ ایک آدمی جو ہے وہ لمبا سفر کر کے آتا ہے بیت اللہ میں، خانہ کعبہ میں، اور اب یہاں کے دعائیں کر رہا ہے ہاتھ اٹھا کے، جیسے یہاں سے لوگ حج عمرے کے لیے جاتے ہیں اور کہہ رہا ہے اے رب اے رب، حالانکہ اس کا کھانا حرام کا، اس کا پینا حرام کا، اس کا لباس حرام کا اور اس کی ساری غذا حرام کی. اللہ اس کی دعا کیسے قبول کرے گا بھلے وہ بیت اللہ کے جو ہے وہ پردے پکڑ کے دعا کر رہا ہو. تو حرام کا صدقہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتا. بلکہ ایک حدیث میں یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جس نے ایک کھجور صدقہ کی اور پاکیزہ مال سے صدقہ کی، حلال مال سے، اور دیکھو اللہ تعالیٰ حلال کے علاوہ قبول نہیں کرتا. یہ واضح الفاظ آ گئے وَلَا يَقْبَلُ اللَّهُ إِلَّا الطَّيِّبَ، اللہ تعالیٰ طیب مال کے علاوہ قبول نہیں کرتا. تو اس کا مطلب کیا ہے؟ حرام کا صدقہ قبول نہیں ہوتا. سر وہ میں نے اپنے مطلب کانوں سے بھی سنا ہوا ہے بعض لوگ نا حرام علیحدہ جمع کرتے ہیں اور حلال علیحدہ. وہ کہتے ہیں کہ آج تو حلال میں سے صدقہ کریں گے. سر یہ جو شوبیز کے لوگ ہیں اور جیسے اگر کوئی بیمار ہے تو اس کے لیے وہ اکٹھا کرنے کے لیے پیسے اکٹھے کرنے کے لیے میوزک کانسرٹ کرتے ہیں، اس کو بلاتے ہیں، اس طرح سے پیسے اکٹھے کرتے ہیں، تو یہ جائز ہے؟ دیکھیں یہ اس طرح سے نا میوزیکل کنسرٹس کے ذریعے سے پیسے جمع کرنا ٹھیک ہے بہرحال یہ صدقہ بدقہ کچھ نہیں ہے. باقی غریب کا بھلا ہو جاتا ہے آپ یوں کہہ لیں، لیکن یہ ان کے لیے تو حرام ہی ہے نا، ان کے لیے تو حرام ہے، یہ جائز نہیں. جی الگ الگ جمع کی ہوتی ہیں حرام حلال، کہتے ہیں آج حلال سے صدقہ دیں گے. ہاں کوئی ایسی بات نہیں ہے. وہ ایک ہی مان میں ہاں حلال میں سے صدقہ اللہ تعالیٰ قبول کرتے ہیں، بس اتنی سی بات ہے. نیکسٹ کیا ہے کہ عورت کا جو ہے وہ اپنے شوہر کے مال سے صدقہ کرنا. تو جب عورت جو ہے وہ اپنے شوہر کے مال سے صدقہ کرے یعنی بغیر اس کو بتائے تو پھر بھی جو ہے وہ اس صدقے کے اوپر اجر ہے اور اس کا جواز ہے، جب تک کہ حدیث میں کیا الفاظ ہیں وہ غیر مفسد ہو. غیر مفسد سے مراد یہ ہے کہ مطلب کوئی بڑا نقصان نہ کرے شوہر کا، چھوٹا موٹا صدقہ جسے کہتے ہیں. گھر میں سے کھانے پینے کی چیزیں جیسے فریج میں پڑی ہوتی ہیں نکال دیں تو اس میں پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی، کوئی 150 روپے نکال دیے کوئی حرج نہیں ہے. ٹھیک ہے صدقے میں اس میں کوئی حرج نہیں ہے. تو اس پہ بیوی کو بھی اجر ملے گا اور شوہر کو بھی اجر ملے گا. ٹھیک ہے لیکن اگر کوئی بڑا صدقہ کرنا ہو بیوی کو تو پھر اپنے شوہر سے پوچھنا چاہیے، یعنی شوہر کے مال میں سے اگر کرنا ہو پھر اس کو پوچھ لینا چاہیے. ایک روایت میں کہ حضرت اسماء بنت ابی بکر نے کہا کہ جو ان کے شوہر ہیں زبیر وہ سخت ہیں، مطلب اپنے مزاج میں سخت ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تو انہوں نے کہا کہ جی کبھی گھر میں جو ہے کوئی مسکین آ جاتا ہے تو کیا میں ان کے مال میں سے اس مسکین کے اوپر جو ہے وہ صدقہ کر لیا کروں، کیونکہ اگر انہیں پتہ چل گیا تو انہوں نے ناراض ہونا ہے، گھر میں ایک جھگڑا کھڑا ہو جانا ہے. ٹھیک ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہاں تھوڑا بہت صدقہ کر لو کوئی حرج نہیں. تو تھوڑے بہت صدقے کی جو ہے وہ اجازت ہے. کل مال صدقہ کرنا، دیکھیں کل مال صدقہ کرنا اس کی اجازت تو ہے لیکن ہر بندے کو نہیں کرنا چاہیے، سیدھی سی بات ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی یہ روایت ہے نا جو معروف ہے کہ انہوں نے کہا کہ میں یہ غالباً غزوہ تبوک کا موقع تھا کہ میں حضرت ابو بکر سے صدقے میں بڑھ جاؤں گا. تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس
آدھا مال لے کے آئے. تو اللہ کے وسلم نے پوچھا کہ عمر گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا؟ تو کہنے لگے کہ جی جتنا لے کے آئے اتنا چھوڑ کے آئے ہوں. اور دل میں یہ تھا کہ آج تو حضرت ابوبکر سے آگے بڑھ جاؤں گا. پھر حضرت ابوبکر آئے اور اپنا کل مال لے کے آ گئے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بھی پوچھا کہ ماں اب کئی تلی اہلک، آپ اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کے آئے ہیں؟ تو حضرت ابوبکر نے کہا کہ بس اللہ اور اس کے رسول ہی ہیں. تو پھر حضرت عمر نے کہا کہ میں نے پھر اس دن سوچ لیا کہ ابوبکر سے مقابلہ نہیں کرنا. کبھی مطلب ابوبکر سے مقابلے کا سوچنا بھی نہیں. تو کل مال صدقہ کر سکتے ہیں لیکن ابوبکر جیسا ایمان ہو. ٹھیک ہے. اس کی وجہ ہے ایک اور روایت حضرت جابر سے ہے کہ ایک بندہ جو ہے وہ آپ سلم کے پاس آیا اور اس کے پاس ایک انڈے جتنا سونا تھا. بعض لوگوں نے اس کا ترجمہ سونے کا انڈا کر دیا، حالانکہ سونے کا انڈا نہیں ہوتا. مقصد یہ تھا کہ وہ مطلب کوئی سونے کا پیس اس کو ملا جو انڈے کے سائز کا تھا یا اس طرح کا تھا، شکل و صورت کا تھا. تو وہ آ کے کہنے لگا کہ جی مجھے یہ کہیں سے ملا ہے، معدنیات میں سے ہے، مطلب کہیں سے کوئی دفینہ ملا ہے، مجھے خزانہ نکلا ہے، تو آپ اس کو رکھ لیں، یہ صدقہ ہے میری طرف سے نا، اور میرے پاس اس کے علاوہ تو کچھ ہے کوئی نہیں، بس یہی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منہ پھیر لیا. وہ دوسری طرف سے آ گیا کہ جی آپ لے لیں. تو اللہ کے رسول نے پھر منہ پھیر لیا. اب وہ پیچھے سے آ گیا کہ جی لے لیں. تو اللہ کے رسول نے اٹھا کے پھینکا پھر اس کی طرف، اور لگتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غصے میں اور مطلب وہ زخمی ہو جائے گا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبصرہ کیا کہ دیکھو بات یہ ہے، تم میں سے ایک آتا ہے اور اس کے پاس جو مال ہے وہ سب اٹھا کے لے آتا ہے اور کہتا ہے جی میں صدقہ دیتا ہوں، اور کل کو جو ہے وہ اپنی بیوی بچوں کو لے کے لوگوں سے جو ہے وہ سوال کر رہا ہوگا، گلی محلے میں مانگتا پھر رہا ہوگا. تو یہ اچھی بات ہے. یہ صدقہ نہیں ہے. صدقہ وہ ہے انما الصدقۃ عن ظہر غنن. صدقہ وہ ہے کہ اللہ کے راستے میں بھی خرچ کرو اور اپنے بیوی بچوں کے لیے بھی کچھ چھوڑو. مطلب ساروں کا ایمان تو ویسا نہیں ہے نا ابوبکر جیسا. ہمارے یہاں تو یہ ہوتا ہے کہ بندہ تھوڑا سا نکالتا ہے، بعد میں سوچتا رہتا ہے یار یہ پتہ نہیں دے کے کوئی غلطی کر دی ہے. ایمرجنسی بھی کی سچویشن تھی. تو یہ ہے کہ بہرحال انسان کو اتنا صدقہ کرنا چاہیے کہ جس کے بعد سوچنا نہ پڑے کہ میں نے کوئی غلطی کی ہے. اگر صدقہ کر کے پھر سوچتا ہی رہے کہ میں نے غلطی کر دی ہے تو پھر اس صدقے کا فائدہ. تو یہ اصل میں مراد ہے. اگر ایک بندہ ہے اس کے پاس اپنی ضرورت کی رقم ہے اور اگلا بھی کوئی ضرورت مند آ گیا تو اس کو رقم دے دیتا ہے اس بنا پر کہ میری چلو ضرورت پوری نہیں ہوگی لیکن میرے پاس میرا بھائی ہے، اسے میں قرض لے کے اپنی ضرورت پوری کر لوں گا، لیکن اس کو شاید قرض بھی نہ ملے گا، تو وہ اپنی ضرورت کی اس رقم میں سے صدقہ کر سکتا ہے. لیکن بہرحال دیکھیں باقی یہ کہ انسان تنگ ہوتا ہے، اس کے نتائج پھر اس کو بھگتنا پڑتے ہیں. ٹھیک ہے. ہاں دیکھیں یہ تو قرآن میں نا یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ، خود تنگ رہتے ہیں اور دوسرے کو ترجیح دیتے ہیں. ہے یہ بڑی بات ہے، یہ بہت بڑی بات ہے. ٹھیک ہے کہ آپ کے پاس کوئی بندہ آیا اور اس نے اپنی حاجت پیش کی اور آپ اس کی حاجت پوری نہیں کر سکتے، آپ نے کسی سے قرض لے لیا اور قرض لے کے اس کی حاجت پوری کر دی. ٹھیک ہے. خود مقروض ہو گیا. یہ آپ سلم کیا کرتے تھے، قرض لے کے اگلے کی حاجت پوری کر دیتے تھے. ہے تو بڑی بات، لیکن کہنے کا مقصد یہ کرے وہ جو پھر بعد میں اس کو کیا کرے، سہار بھی سکے. یہ نہ ہو کہ ایمان سے بھی جائے. کرے وہ. نیکسٹ کیا ہے، نان مسلم پہ صدقہ کرنا. جی نان مسلم پہ صدقہ کیا جا سکتا ہے. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. مسکین ہو، یتیم ہو، قیدی ہو. قیدی جیسے عام طور پہ دشمنوں کے قیدی بن جاتے تھے جنگوں میں، ٹھیک ہے، ان کو کھانا کھلانا یہ بھی اس میں آ جاتا تھا، قیدیوں کو کھانا کھلانا. تو نان مسلم پہ بھی نفلی صدقہ جو ہے وہ کیا جا سکتا ہے. حیوان پہ، جانوروں پہ صدقہ کرنا، اس کا بھی تذکرہ ملتا ہے ہمیں روایتوں میں کہ ایک خاتون نے، بلکہ آتا ہے کہ ایک بدکار عورت نے ایک کتے کو پانی پلا دیا تھا. یہ صحیح بخاری کی روایت ہے. اس نے رستے میں دیکھا کہ کتا جو ہے وہ پیاس کی وجہ سے تڑپ رہا ہے، تو اس نے اپنے دوپٹے سے جو ہے نا وہ اپنے جوتے کو باندھا اور اس میں پانی نکالا اور اس کتے کو پلا دیا. تو اللہ نے اس کی مغفرت کر دی. تو حیوان پہ صدقہ کرنا. بلکہ ایک روایت بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہاں، ہر جو تر جگر ہے نا، جو جاندار ہے، چیونٹی ہے، بعض لوگ چیونٹیوں کو دانہ ڈالتے ہیں، صدقہ ہے. بعض لوگ کبوتروں کو دانہ ڈالتے ہیں، یہ بھی صدقہ ہے. ڈالا کریں. ٹھیک ہے. نیکسٹ کیا ہے، صدقہ جاریہ. صدقہ جاریہ مطلب ایسا صدقہ کہ آپ دنیا سے چلے جائیں اور آپ کا کھاتا کھلا رہے. جیسے کہ واٹر کولر لگوا دیا، ٹھیک ہے، پانی کا کنواں کھدوا دیا، جیسے تھر وغیرہ میں
پانی کی بہت زیادہ قلت ہے. کوئی مصحف خرید کے کسی کو دے دیا, وہ قرآن پڑھتا رہا. کوئی علم ہے کسی کو سکھا گیا, وہ اس پہ عمل کرتا رہا. ٹھیک ہے, تو صدقہ جاریہ اس کی کوشش انسان کو کرتے رہنا چاہیے. کوئی نہ کوئی صدقہ جاریہ اپنا چھوڑ کے جائے, اولاد کی صورت میں, علم کی صورت میں, یا کسی اور ویلفیئر کے کام کی صورت میں, کہ اس کے بعد اس کا کھاتا کھلا رہے. کوئی درخت لگوا گیا, جب تک لوگ اس سے کوئی پھل وغیرہ اتار کے کھاتے رہیں گے, اس کے سائے میں بیٹھتے رہیں گے, اس کو ثواب پہنچتا رہے گا. سوشل میڈیا بھی صدقہ جاریہ میں آئے گا نا, نیکی کا جو بھی. ہاں, جب تک آپ کی پوسٹ ڈیلیٹ نہ ہو, آپ کا اکاؤنٹ جو ہے وہ فیس بک نہ اڑا دے, تب تک وہ بھی ہے. نیکسٹ کیا ہے, شکر المعروف. لاسٹ کیا ہے, صدقات اور منات میں ایک ضمنی سوال ہے کہ روڈ کنارے اکثر لوگ جو ہے نا وہ چڑیا اور یہ مختلف پرندے قید کر کے رکھے ہوتے ہیں اور پیسے لے کے صدقے کی جگہ. ہاں, وہ پرندے بھی آزاد کروا دیں. انہوں نے وہ غلط کیا ہے, ٹھیک ہے, آپ پرندے آزاد کروا دیں, ٹھیک ہے, انہوں نے غلط کیا پکڑ کے. اس کی کمائی ٹھیک ہوگی جو یہ کر رہا ہے, کیونکہ اس کو پتہ ہے لوگ قرض کھا کے آزاد کروا. واللہ عالم, اللہ بہتر جانتے ہیں. ہم بھی تھوڑا بہت جانتے ہیں جی, ہم بھی تھوڑا بہت جانتے ہیں کہ کیا کیا کوئی پکڑ کے تو یعنی وہ دیکھیے پرندے کو پکڑنا منع ہے کیا؟ پرندے کو پکڑ کے مار کے کھا جائیں. پرندے کو پکڑ کے پھر پیسوں لے کے آزاد کرانا چاہیے منع. مسئلہ یہ ہے کہ اگر وہ پکڑ کے مار کے کھا جائے تو کیا جائز ہے؟ اس لیے میں نے کہا تھا واللہ عالم. کچھ باتوں پہ کہہ دیا کریں واللہ عالم. سر اولاد کا ہر نیک عمل پیرنٹس کے صدقہ جاریہ ہوتا ہے. جی, اولاد کا ہر ہاں, اولاد کا ہر نیک عمل پیرنٹس کے لیے صدقہ جاریہ ہوتا ہے, خاص طور پہ جب کہ والدین نے اپنی اولاد کی تربیت میں کوئی کردار ادا کیا ہو. ٹھیک ہے, پھر وہ دعا کرے تو پھر ہے, پھر اولاد دعا کرے تو پھر. کہتے ہیں کہ قرآن پڑھ کے بھی ہمیں بخشنا. دیکھیے اپنے والدین کے لیے دعا کیا کریں, کیونکہ روایتوں میں یہ آتا ہے کہ بعض اوقات ایک بندہ اس سے عذاب وہ اس کی تخفیف کر دی جاتی ہے, یا ایک بندے کا درجہ بڑھا دیا جاتا ہے, تو وہ اللہ سے پوچھتا ہے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تیری اولاد نے تیرے لیے دعا کی. تو دعا جو ہے نا چھوٹی چیز نہیں ہے, اس سے عذاب میں تخفیف ہو جاتی ہے, درجات بلند ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے, برائی کے معاملے میں کیا گناہ جاریہ برائی کے معاملے جی, سیئہ جاریہ بھی ہوتا ہے. ہاں, آپ کوئی گناہ چھوڑ گئے جس کے اوپر لوگ جو ہے وہ پیچھے عمل کر رہے ہیں, جیسے کوئی بدعات ہوتی ہیں, تو وہ گناہ بھی آپ کو پہنچتا رہتا ہے. اولاد کا گناہ کرنا گناہ جاریہ ہوگا ماں باپ کے لیے. نہیں دیکھیں, وہ اب ظاہری بات ہے والدین نے جو ہے وہ اولاد کو تھوڑا حکم دیا ہے کہ جی آپ نے گناہ کرنا ہے. نہیں, تربیت ایک حد تک ہوتی ہے, بس یہی ہے. باقی ہر بندہ اپنے اعمال کا جو ہے وہ ذمہ دار ہے. جی, احسان ثواب ہے یہ جس میں کہتے ہیں والدین کے تو کیا کسی دوسرے رشتہ دار کے لیے کسی طرح کیا جائے گا؟ جی جی, اصال ثواب کر سکتے ہیں. جی کر سکتے ہیں, اصال ثواب کر سکتے ہیں. سر ہمیں زکوٰۃ میں آبا اور ابنا کا ہم نے پوائنٹ پڑھا تھا کہ نہیں دے سکتے. ایک بات یہ بھی ہوئی کہ جو ہے کوئی بچہ جو ہے فائنینشلی ناٹ اسٹیبل ہے تو پیرنٹس جو ہیں اس کو ان کی ذمہ داری لو اس کو کریں. ایک طرف یہ بھی کہ سب کے درمیان برابری کرنی ہے, تو پھر اس کے کیسے سیٹل کیا جا سکتا ہے کہ پیرنٹس کو پھر سب بچوں کو اتنا دینا پڑے گا, یا ایک بچہ اگر فائنینشلی اسٹیبل نہیں ہے؟ نہیں, وہ تو زکوٰۃ کا تو مسئلہ نہیں ہے. ہاں, تو وہ ہبہ کے تحت ہم پڑھیں گے, ہم کتاب الہبہ پڑھیں گے, اس میں وہ مسئلہ تفصیل سے آئے گا. وہ مسئلہ ذرا تفصیلی ہے. سر اگر ہمیں کوئی یہ کہتا ہے کہ میرا فلاں عزیز وفات پا گیا تو اس کی مغفرت کی دعا کر دے, تو آپ پہلے پوچھیں گے کہ اس کا عقیدہ کیا تھا؟ بلکہ مسلمان ہے ڈیفینیٹلی, تو آپ اس سے پوچھیں گے کہ عقیدہ کیا تھا. نہیں بس ٹھیک ہے, مغفرت کی دعا کر لیں. کتاب الجنائز میں ہم تفصیل سے پڑھیں گے. کتاب الجنائز ہم علیحدہ سے اسٹڈی کریں گے, کتاب الہبہ علیحدہ سے اسٹڈی کریں گے. بس لاسٹ ٹاپک ہمارا کیا ہے؟ شکر المعروف. کہ اگر کوئی آپ کے ساتھ بھلائی کرے, ٹھیک ہے, مطلب کوئی زکوٰۃ کا مستحق ہے, اس کو اگر کسی نے زکوٰۃ کی رقم دی ہے, یا کسی کو کوئی صدقہ دیا ہے, ٹھیک ہے, یا جیسے ہمارے ادارے کو لوگ ڈونیٹ کرتے ہیں, ٹھیک ہے, یا آپ کا کوئی ادارہ ہے, آپ کو کسی نے ڈونیٹ کیا ہے, تو اس کا شکر ادا کریں. تو یہ وہ بات ہے کہ لا یشکر الا من لا یشکر الناس. جو لوگوں کا شکر نہیں ادا کرتا وہ اللہ کا شکر ادا نہیں کرتا. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جس سے کوئی بھلائی کی گئی تو جس نے اس کے ساتھ بھلائی کی ہے اس کو کیا کہے؟ جزاک اللہ خیرہ. تو جب آپ جزاک اللہ خیرہ کہتے ہیں تو آپ نے اس کو دعا دینے میں مبالغہ کی ہے. کیسے مبالغہ کی؟ آپ نے کہا اللہ تمہیں بہتر دے. اللہ کا بہتر کیا ہے؟ وہ اللہ بہتر جانتا ہے. ٹھیک ہے, تو جب بھی کوئی کسی کے ساتھ کوئی بھلائی کرے تو وہ اس کو پھر بہتر الفاظ میں اس کو یاد کرے. چلیں جی, آج کے لیے اتنا کافی ہے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک.